الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ لا تنعقد الیمین، اچھا یہ اوپر ہیڈنگ چھوڑ دی ہم نے، القول فی الیمین۔ لا تنعقد الیمین الموجبۃ للحق من المدعی او المسقطۃ للدعوی من المنکر الا باللہ تعالی واسمائہ الخاصہ۔ ابھی جو گفتگو ہے وہ یمین کے متعلق ہے۔ یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم، حلف، اور اس کی ابھی بیان کریں گے کہ قسم کھانے کی کیا کیا شرائط ہیں اور کیا اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو قسم جو ہے وہ جو عدالت میں کھائی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ خاص شرائط ہیں، اور یہ عبارت آسان ہے، ابھی کوئی بحث اس میں نہیں ہے، بس ترجمہ ہی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ لا تنعقد الیمین، یمین منعقد نہیں ہوگی۔ منعقد نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ شرعی طور پہ قسم بنتی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ یمین ایسی ہے کہ جس کا توڑنے کا کوئی کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی لا تنعقد الیمین، قسم منعقد ہی نہیں ہوگی۔ کون سی قسم؟ الموجبۃ للحق، جو حق کو ثابت کرتی ہے، حق کا سبب بنتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ من المدعی، مدعی نے قسم کھانی ہوتی ہے کہ جی اس نے میرا حق دینا ہے۔ او المسقطۃ للدعوی من المنکر، یا وہ قسم ایسی ہوتی ہے جو دعویٰ کو ساقط کر دیتی ہے۔ مدعی کا دعویٰ تھا کہ بھئی آپ نے میرے 10 لاکھ دینے ہیں، اور منکر نے کیا کھائی؟ قسم کھائی کہ میں نے اس کے 10 لاکھ نہیں دینے۔ تو منکر کی جو قسم ہے نا وہ دعویٰ کو کیا کر دیتی ہے؟ ساقط کر دیتی ہے۔ تو یہ والی جو قسم ہے نا لا تنعقد، وہ یہ منعقد نہیں ہوتی الا، مگر منعقد ہوتی ہے تو باللہ تعالیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہو، یعنی باللہ تعالیٰ، واللہ اس نام سے ہو، یا وہ اسماء الخاصہ، یا اللہ کے جو دیگر نام ہیں وہ اسماء بھی ایسے جو فقط اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو خاص میں مثلا وہ کہتے ہیں رازق، اور جو خالق کا نام ہے یہ خاص ہے صفات میں سے، فقط کیا اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو قسم کھانے والا ہے، مسلمان کان الحالف ہو، یعنی حالف قسم کھانے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، یعنی کافر بھی اگر قسم کھانے آ رہا ہے تو اسے بھی کہا جائے گا کہ تم اللہ کے کیا نام کی قسم کھاؤ گے۔ ولا یجوز، اور یہ جو قسم ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہوتی بغیر ذالک کا، یعنی بغیر ذالک کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء خاصہ کے علاوہ، جیسے قرآن مجید کی قسم کھانا کہ قسم قرآن کی، کالکتب المنزلہ، جیسے ان کتابوں کی قسم کھانا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر اب بھی عدالت میں یہ کام چل رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی قسم دلواتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لیتے ہیں، تو اس کی یعنی ہماری فقہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کی قسم کھانا کہ مجھے رسول خدا کی قسم ہے، ائمہ علیہ السلام کی قسم کھانا کہ بالحسین یا امام حسین کی قسم ہے، یہ جو ہے وہ ساری کی ساری جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، لقول صادق علیہ السلام، کہ لا یحلف بغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ حلف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر حلف اور قسم ہوگی تو وہ فقط اور فقط اللہ کے نام سے ہوگی۔ وقال، اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الیہودی والنصرانی والمجوسی لا تحلفوہم، حلف یحلف، یعنی کسی سے حلف اٹھوانا، قسم طلب کرنا، یہ احلاف کے معنی میں۔ احلاف کا مطلب بھی کیا ہے؟ حلف اٹھوانا، اور تحلیف باب تفعیل میں چلے جائیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ حلف اٹھوانا۔ کہ لا تحلفوہم، کہ ان کافروں سے تم حلف نہ اٹھواؤ، الا باللہ، مگر کون سا حلف؟ کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، وہ والا اٹھوانا ہے۔ وفی تحریمہ بغیر اللہ فی غیر دعویٰ وفی تحریم الیمین، کہ کیا قسم اٹھانا بغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ حرام ہے، فی غیر دعویٰ، دعویٰ کے علاوہ میں۔ ٹھیک ہے، دعویٰ میں تو بیان کر دیا نا کہ ولا یجوز بغیر ذالک، کہ اگر آپ دعویٰ عدالت میں ثابت کرنے جا رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور چیز کی کیا قسم اٹھائیں۔ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ بات دعوے کی نہیں ہے، ویسے آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی بارڈر کھل گیا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم بارڈر کھل گیا، ٹھیک ہے جی، یہاں بھی آپ قسم اٹھائیں گے تو کیا آپ یہاں پہ قرآن مجید وغیرہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، مولا عباس کی قسم اٹھا سکتے ہیں، مولا حسین کی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو حرمت ہے نا فی غیر دعویٰ کے علاوہ ویسے آپ کوئی بات کسی کو نقل کرتے ہیں وہاں پہ آپ قسم کھاتے ہیں، تو اس کی حرمت میں کیا نظر اشکال ہے. نظر کیسے کہتے ہیں؟ اشکال. اشکال کس جیسے ہے کہ من ظاہر النہی فی الخبر، کہ اگر آپ نہی کو دیکھیں، نہی سے مراد کیا ہے؟ لا تحلفوہم. لا تحلف یہ امام کی نہی ہے فی الخبر، اس روایت میں، یعنی اس روایت کے اگر آپ ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر کس کا؟ نہی کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے، کہ النہی ظاہر فی الحرمت. اگر آپ نہی کے ظاہری معنی کو دیکھیں تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمیں حرمت سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسے ہم کیا لکھیں گے کہ من ظاہر النہی سے شہید ثانی دلیل دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیر دعویٰ میں قسم اٹھانا حرام ہے. ٹھیک ہے، اور دلیل کیا ہے؟ کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ لا تحلفوہم الا باللہ، یا جو ہے وہ لا یحلف بغیر اللہ. ٹھیک ہے جی، اچھا لا یحلف میں وہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، یہ اس میں بنے گی لا یحلف بغیر فی الخبر، یعنی اس میں تو وہ مجوسیوں والی ہے فقط نہیں، لا تحلفوہم الا باللہ. تو یعنی یہ عمومی ہے، یعنی کچھ روایات میں یہ بات عمومی ہے، یہاں پہ فقط کافروں کی بات ہے، نہیں وارد ہوئی ہے. ہاں، اسی طریقے سے کچھ روایات ایسی ہیں اس میں مطلقاً کہا گیا ہے کہ بھئی غیر اللہ کے اوپر جو ہے وہ حلف تم نے نہیں اٹھانا، نہیں موجود ہے. تو نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے. جب بھی اللہ منع کر دیتا ہے تو اس کا معنی کون سا سمجھا جاتا ہے؟ حرام ہونے کا معنی سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا چونکہ نہیں آ گئی ہے اور نہیں کا معنی ظاہری حرمت ہے تو بس ثابت ہو جائے گا کہ یہ قسم اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے اللہ کے نام کے علاوہ. وہ امکان حمل ہی للکراہت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نہیں کو آپ حمل کریں، کس معنی کے اوپر لے جائیں؟ کراہت کے معنی کے اوپر لے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نہیں جو ہے وہ مکروہات کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سے روایات میں یہ ہوتا ہے کہ تم جی گرم کھانا نہ کھاؤ. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے حمام میں جو ہے وہ نماز نہ پڑھو، لا تصلی فی الحمام. تو یہ ساری نہیں ہوتی ہے. تو سب فقہا اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں کا ظاہری معنی تو کس میں ہے؟ حرمت میں ہے، لیکن نہیں جو ہے وہ کراہت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے لا تصلی فی الحمام میں کراہت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے. تو ممکن ہے کہ یہاں پہ جو امام نے نہیں بولی ہے کہ لا تحلفوہم یا لا تحلف الا باللہ ہے، یہ جو نہیں ہے ممکن ہے کہ اس سے مراد بھی کیا ہو؟ کراہت ہی ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کام کیا ہو گیا؟ پھنس گیا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں سے مراد ظاہری معنی ہو جو کہ حرمت والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں سے مراد کیا ہے؟ کراہتی معنی ہو جو کہ لا تصلی فی الحمام والا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو یہ وہ بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے شہید ثانی نے کیا فرمایا کہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، نظر. اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے؟ نظر ہے. واضح؟ تو اس میں پیپر میں مثلا یہ عبارت آ سکتی ہے، اس میں ایک تو وہ نظر لکھیں گے، وہ فی تحریم بغیر اللہ تعالیٰ فی غیر دعوی نظر، اس میں یہ بیان کریں گے کہ وجہ نظر بیان کریں. ٹھیک ہے، نظر کے اوپر ایک لائن لگی ہوگی، وہ آپ نے وجہ نظر بیان کرنی ہوگی کہ یہ اشکال کیوں ہے اس کی حرمت میں. تو آپ اس میں اشکال کیا کریں گے کہ اگر نہیں کے ظاہری معنی کو دیکھیں تو وہ حرمت میں ظہور رکھتا ہے، لیکن بہت ساری جو نہیں استعمال شریعت میں ہوتی ہے روایات میں، وہ اس سے مکروہ بھی مراد ہوتا ہے، جس طرح لا تصلی فی الحمام میں مکروہ مراد ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو نہیں ہے اس کے اندر ایک احتمال آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہو؟ کراہت ہو، حرمت ہو ہی نہیں. تو لہٰذا ہم سے کیا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں ہو پایا. جب فیصلہ نہیں ہو پایا تو اشکال ہو گیا کہ حرمت کیسے ثابت کریں گے جبکہ وہاں پہ ممکن ہے کہ اس سے مراد کیا ہو؟ مکروہ. اچھا جی، اما بالطلاق والعتاق والکفر والبراءۃ فحرام قطعا. اما القسم بالطلاق، طلاق کے ساتھ قسم کھانا، یہ جاہلیت میں ایک رواج تھا. وہ کہتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی نہیں، یوں نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی طلاق یافتہ ہو جائے گی اگر میں نے کیا جھوٹ بولا، یوں کر کے. بالعتاق، یا میرا غلام آزاد ہو جائے گا اگر میں نے کیا ہے؟ جھوٹ بولا. والکفر، یا میں کیا ہے جی کافر ہو جاؤں گا اگر میں نے کیا جھوٹ بولا. یا برات
کہ میں اللہ کے رسول سے بری ہو جاؤں گا، برات اختیار کر لوں گا اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قسمیں ہیں نا کہ لو کذبت فزوجتی مطلقۃ، ٹھیک ہے، لو کذبت فانا اکفر بالاسلام او ابرئ من الائمہ، ٹھیک ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں اور جاہلیت کے زمانے میں یہ قسمیں تھیں۔ تو فحرام قطعاً، تو ایسی قسمیں کھانا تو کیا یقینی طور پہ حرام ہے۔ یقینی طور پہ حرام ہے کیا مطلب کہ اس کی حرمت میں نظر اور اشکال والی بحث نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حرام، ہو سکتا ہے حلال ہو، کیونکہ کافر اور برات والی تو واضح ہے، کافر ہو جاؤں گا، یہ تو حرام کام ہے سارے۔ اچھا جی، ولو اضاف مع الجلالت خالق کل شیء، واللہ کہہ رہے تو خالق کل شیء فی المجوسی کان حسنا، اور اگر مجوسی قسم کھانے والا ہے تو وہ واللہ خالق کل شیء، واللہ کے ساتھ کیا ہے خالق کل شیء کا اضافہ کرے تو یہ کیا ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا واضح ہو جائے گا کہ وہ جب اللہ بول رہا ہے تو اللہ سے مراد وہ کیا لے رہا ہے، وہی اللہ لے رہا ہے کہ جو خالق ہے ہر کسی کا، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو اہل کتاب والے تھے جتنے بھی، ان سب کا ایک بات کے اوپر اتفاق تھا کہ ہمارا جو خالق ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارا رازق ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو باقی ان کے خدا وغیرہ تھے نا، وہ ان کے کیا تھے، معبود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، الہ، اور اللہ کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تعویل کریں کہ ہم اس معبود سے اپنا بت مراد لے رہے ہیں، یا مجوسی ہے تو وہ کہے کہ میں معبود سے مراد یہ آگ لے رہا ہوں، کیونکہ النار الہ ان کے مطابق نار بھی الہ ہے۔ تو جب آپ اسے کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے اللہ کی صفت بھی ذکر کرنی ہے کہ واللہ خالق کل شیء، تو پھر وہ بتوں والا اور آگ کے معبود والا معنی خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کو تو وہ خالق مانتے نہیں ہیں، خالق تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے شہید اول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مع الجلالت ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ یہ جملہ اگر اضافہ کیا جائے نا، کرے مجوسی کے اندر، مجوسی جب قسم کھا رہا ہو خالق کل شیء تو کان حسنا، یہ بہت زیادہ حسن ہے، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اماطۃ لتأویلہ، یہ اس کی تعویل کو ختم کر دے گا۔ اماطہ کیا مطلب ہوتا ہے، دفع کر دینا، ختم کر دینا۔ کون سی تعویل؟ جی ہاں، رفع لتأویلہ، رفع کی بجائے دفع جو مطلب ہے نا، یہ رفع اور دفع میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر دروازے سے بندہ اندر آ گیا ہے اور آپ کو اس کو نکالتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں۔ دفع کیا ہے کہ دروازے سے اندر ہی نہ آنے دیں پہلی بارو بار، وہ دفع زیادہ قوی ہے۔ تو اماطہ کا مطلب کیا ہے کہ تعویل ہی کہ اس کے ذہن میں کوئی تعویل آ بھی رہی ہو تو وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں، تعویل سے کیا مراد ہے، تعویل میں آپ یہ لکھیں گے کہ کیونکہ مجوسی کے ہاں جو اللہ ہے، اللہ یعنی المعبود، وہ کیا ہے، النار، آگ بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے نزدیک جو خالق ہے نا وہ یہی جو ہے نا اللہ ہے ہمارے والا۔ تو لہٰذا جب وہ خالق کی بات کرے گا تو اس سے نار جو ہے نا، نار کا معبود ہونے کا احتمال اور تعویل یہ ختم ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الدُّرُوسِ، اور کتاب دروس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے کہ تعین و اضافت نحو ذالک فیہ، کہ یہ معین ہے جی، فقط حسن نہیں ہے، تعین یعنی واجب ہے، ضروری ہے کہ اضافت و نحو ذالک، کہ اس طرح کی صفات کا آپ اضافہ کریں گے، کس میں، فیہ مجوسی میں آپ اضافہ کریں گے، لذالک کس وجہ سے، لذالک لاماطۃ تعویلہ، لدفع تعویلہ، تاکہ اس کی تعویل کو کیا ہے پہلے سے ہی کیا ہے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ دروس میں جو ہے وہ مصنف نے ذریعہ بنایا کہ اگر مجوسی قسم کھا رہا ہے تو اس جیسے جملے کیا ہے اس کے ساتھ اضافہ کرنا معین ہے، اسے کہیں کہ بھئی آپ اللہ جب بول رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ جملے بھی کیا بولیں، تاکہ وہ تعویل کی گنجائش اس کے پاس نہ رہے۔ اچھا، ومثلہ، یعنی یہ جو ہم نے جملہ کہا ہے، یعنی شہید اول نے یہ جملہ کیا ہے خالق کل شیء، تو شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اسی جملے کی مثل ہے خالق النور والظلمت، کہ نور اور ظلمت کا خالق، کیونکہ وہ بھی ان کے مطابق نور اور ظلمت کا خالق وہ بھی یہی اللہ کی ذات ہیں، ٹھیک ہے، فقط وہ عبادت میں ان کو مشکل ہے نا، معبود اور بنائے ہوئے ہیں، ہاں معبود ہونے مشکل ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور بحث شروع کر رہے ہیں کہ
کافر ہیں اور کافر، یہ تو چلیں اہل کتاب کی بات ہوگی، کافر ذمی کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جو مشرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مشرک کہہ دیں یا فرض کریں کہ وہ بالکل کوئی اسلام ہی نہیں مانتا، اللہ ہی نہیں مانتا، تو اب جب اسے آپ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کی قسم کھاؤ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ بھی اللہ کی قسم کھانے میں کیا مشکل ہے، میں کون سا مانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کافر ذمی ہے نا، اس کے دل میں ایک رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ سے رکے، کیونکہ آپ جس چیز کی اس سے قسم لے رہے ہیں اس ذات کی کوئی حیثیت اس کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر حاکم شرع یہ سمجھے کہ ابھی جو اس سے ہم اللہ کی قسم لے رہے ہیں تو اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے نزدیک، تو پھر وہ ایسی چیزوں کو ساتھ ساتھ شامل کرے کہ جو اس کے نزدیک کیا ہوں اہمیت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ رَدْعَ الذِّمِّ بِيَمِينِهِمْ فَعَلَ، وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ، اگر حاکم یہ سمجھے، یہ دیکھے کہ رَدْعَ الذِّمِّ کہ وہ ذمی کو روک لے گا، کس بات سے روکنا، جھوٹ بولنے سے، کہ رَدْعَ الذِّمِّ ٹھیک ہے من الکذب، کہ کافر ذمی کو وہ کذب سے روک سکتا ہے، کیسے روک سکتا ہے، بعض سببیہ بیمینہم، اسی کافر ذمی کی اپنی قسموں کے ساتھ، یمین سے کیا مراد ہے، قسم، ہم یعنی وہ کافر ذمی جو ہوتے ہیں، کفار ذمی، تو یہ جو کافر ذمی لوگ ہیں ان کی جو اپنی قسمیں ہیں نا، اگر وہ ان سے قسمیں لی جائیں تو پھر حاکم شرع یہ کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا جھوٹ بولنے سے رکے گا، تو فعلا اگر حاکم شرعی سمجھے تو وہ فعلا ایسے ہی کرے گا، ایسا کیا مطلب، یعنی ان کی قسم لے گا جو ان کے ہاں کیا چلتی ہے، نہ کہ اسے وہ کہتا رہے گا کہ تم نے کیا اللہ کی قسم لینی ہے، ٹھیک ہے، الا مگر یہ کہ ان یشتمل علی محرم، کہ ان کی جو قسم ہے وہ حرام کے اوپر مشتمل ہے، وہ ایک ایسے عقیدہ قسم میں لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک ہے ہی حرام، مثلا آگ کی وہ قسم کھا رہے ہیں معبود بنا کے آگ کو، تو وہ کیسے آپ اس کو قبول کریں گے، تو لہٰذا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اگر فرض کریں وہ آسمانی کسی کتاب کی قسم کھاتا ہے، تورات کی، انجیل وغیرہ کی، تو یہ تو کام چل سکتا ہے، اچھا، مگر یہ کہ اس کی قسم حرام کے اوپر مشتمل ہے تو پھر آپ اس سے وہ نہیں لیں گے، پھر وہ اللہ کی قسم ہی لیں گے۔ مثلا حرام کی کیا مثال ہے، کما لو اشتمل علی الحلف بالاب والابن، کہ مشتمل ہو اس کی قسم کہ وہ اب اور ابن کے ساتھ کیا حلف لیتا ہو، اب اور ابن سے مراد باپ اور بیٹے سے مراد ان کا اپنا باپ بیٹا نہیں ہے، بلکہ باپ بیٹے سے کیا مراد ہے، باپ سے مراد ان کی مراد اللہ ہے، اور بیٹے سے مراد کیا حضرت عیسیٰ ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ یہاں کون سی قسم کہتے ہیں، ہم تو باپ اور بیٹے کی قسم اٹھاتے ہیں، تو آپ یہ ہم سے لے لیں، ہم کہتے ہیں باپ بیٹے سے بھی مطلب کیا، آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ جو ہے بیٹا اور علیاذ باللہ کیا ہے اللہ ان کا باپ، تو ہم کہیں گے نہیں یہ حرام ہے، یہ آپ نہ دیں، اللہ والی دیں، ٹھیک ہے، ملا بذالک، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آگ کے معبود کی، بتوں کی، صنم کی، تو یہ ساری چیزیں یہ والی حرام کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ قسم نہیں لیں گے۔ وعلیہ، اور اسی نظریے کے اوپر، نظریہ کیا آ گیا کہ اگر حاکم شرعی کو لگے کہ ان کی قسم سے رد ہو سکتا ہے تو ان کی قسم لینی پڑے گی، اسی نظریے کے اوپر حملہ ما رویہ ان علی علیہ السلام استحلف یہودیا بالتورات، کہ امیر المومنین السلام نے ایک یہودی سے جب استحلف قسم کو طلب کیا تو وہ کون سی قسم کو طلب کیا، بالتورات والی کو طلب کیا۔ تو اب یہاں پہ جب یہ روایت آ گئی کہ بھئی امیر المومنین السلام نے یہودی سے قسم کون سی لی تھی، تورات کی والی لی تھی، اور اوپر امام صادق السلام کا کیا فرمان ہے کہ الیہودی والنصرانی والمجوسی لا تحلفوہم الا باللہ، تو امام صادق فرما رہے ہیں کہ بھئی یہودی سے قسم نہیں لینی مگر اللہ والی لینی ہے، اور امیر المومنین السلام کیا کر رہے ہیں، تورات والی قسم لے رہے ہیں، تو یہ دو اماموں کی بات میں کیا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، تو ہم کہیں گے نہیں، امیر المومنین السلام نے یہودی سے تورات کی قسم کیوں لی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کو نہیں رد کر سکتے، روک نہیں سکتے کذب سے، مگر کیسے روک سکتے ہیں کذب سے، کہ جب ان سے کیا طلب کریں گے، تورات کی قسم طلب کریں گے، تو یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اہم چیز ہے کہ وعلیہ حمل ما روی عن علی علیہ السلام استحلف یہودی بالتورات، اس سے کیا مراد ہے اس جملے سے، آپ کیا کہیں گے کہ اس جملے سے اوپر کیا ہے، ایک اشکال کا یہ جواب ہے، اشکال کیا ہے کہ امام صادق کے سامنے یہ فرمایا کہ یہودی سے قسم آپ نہیں لے سکتے مگر اللہ کے نام کی، اور یہاں پہ امیر المومنین السلام نے یہودی سے اللہ کے نام کی قسم نہیں لی بلکہ کتاب تورات کی لے لی، تو
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو اماموں کی باتوں میں اختلاف ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو تورات کی اس سے قسم لی ہے وہ ایک خاص صورت حال میں لی ہے۔ وہ کون سی صورت حال ہے؟ کہ یہودی کو رد عن الکذب، جھوٹ سے روکنا یہ ممکن نہیں تھا مگر یہ کہ جب اس سے تورات کی قسم نہ لی جائے۔ یہ والا مورد تھا جو شہید اول نے کیا ذکر کیا۔ اور اس چیز کو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اگر حاکم شرع یہ دیکھے کہ بھئی اس کو نہیں روک سکتے اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم سے یہ باز نہیں آئے گا جھوٹ بولنے سے، کوئی اور قسم اس سے لینی پڑے گی، اس کی اپنی کوئی قسم لینی پڑے گی، تو یہ روایت سے مراد ہے۔ تو امام صادق اسلام بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ ایک عمومی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات عام ہے اور امیر المومنین اسلام کی بات کیا ہے، خاص مورد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام خاص کی کیا ہے بات ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے سمجھانا ہوگا عام خاص کو دو روایت کے مورد الگ رکھ کے۔ وَرُبَّمَا يُشْكَلُ تحلیف بعض الکفار باللہ تعالی لإنکارہم لہو فلا یرون لہو حرمتا کالمجوس فإنہم لا یعتقدون وجود الہ خالق النور والظلمت۔ اچھا، اب اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بعض کافروں سے جو آپ اللہ کی قسمیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے آگ کی قسم نہیں لیں گے، باپ کی قسم نہیں لیں گے، بیٹی کی قسم نہیں لیں گے، کیونکہ یہ سارے حرام عقیدے ہیں۔ تو اب جب آپ ان سے اللہ کی قسم لے رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے انکار کیے ہوئے ہیں، جب اللہ کے انکار کیے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اشکال کر رہے ہیں۔ اب اشکال کو وہ کیسے پورا بیان کرتے ہیں کہ ربما یشکل، اشکال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ربما یشکل تحلیف بعض الکفار، ٹھیک ہے، ربما اشکل ہوتا نا یا یشکل، ٹھیک ہے، اشکل، ٹھیک، کہ بعض کفار کے جو ہے وہ تحلیف کے اوپر اشکال کیا جاتا ہے۔ کون سی تحلیف؟ باللہ ہے، جو اللہ کے نام سے وہ حلف لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لانکارہم لہو، کہ کیونکہ وہ اللہ کا کیا انکار کیے ہوئے ہیں، فلا یرون لہ حرمتا، وہ اللہ کے لیے کسی احترام کے بھی قائل نہیں ہیں، کل مجوس جیسا کہ مجوسی ہیں، کیونکہ فإنہم لا یعتقدون وجود الہ خالق النور والظلمت، کہ کیونکہ ان کے مطابق کوئی ایسا الہ ہے ہی نہیں کہ جس نے نور اور ظلمت کو کیا خلق کیا ہو۔ تو فلیس فی حلفہم بہ علیہم کلفہ، پس ان کے لیے بہ، اللہ کے نام کے اندر قسم کھانے میں، علیہم ان کے اوپر کیا کلفت، ان کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے، یعنی ذرا برابر بھی ان کو اثر نہیں ہوگا، وہ قسم کھا لیں گے۔ تو لہذا ثابت کیا ہوا کہ پس اللہ کے نام کی قسم لینا ان سے فضول ہے، تو لہذا اللہ کے نام کی قسم ان سے نہ لی جائے، کیونکہ ان کو کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی اس میں وہ سوچیں گے نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے لیے۔ جواب اشکال کیا ہے؟ جواب اشکال کیا ہے کہ الا ان النص ورد بذلک، جب امام کا فرمان اور نص آ گیا کہ لا تحلفوہم الا باللہ، وہاں پہ یہودی اور مجوسی کا لفظ آ گیا کہ آپ نے ان لوگوں سے سوائے اللہ کے نام کی کوئی اور قسم نہیں لینی، تو جب نص آ گئی تو پھر کیا ہے، یہ آپ کا اشکال کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، امام کا قول مقدم ہو جائے گا، کہ ہم نص کی وجہ سے تعبداً اطاعت کرتے ہوئے ہم کیا مان رہے ہیں۔ اچھا، یہ وَيَنبَغِي التَّغْلِيظُ بِالْقَوْلِ، یہ تغلیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلظہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو گاڑھا کرنا، سخت کرنا۔ تغلیظ الیمین ایک استعمال ہوتا ہے کہ قسم کے اندر کیا سختی پیدا کرنا، قسم کو مضبوط بنانا۔ تغلیظ بالقول کیا ہے؟ قسم کو مضبوط بنانا۔ قسم کو مضبوط آپ کیسے بناتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واللہ باللہ تاللہ واللہ لا الہ الا اللہ، پورے ایک لمبے لمبے جملے پڑھیں، یعنی اللہ کی بہت ساری چیزیں ذکر کریں۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ قسم کو اپنے کلام اور قول کے ذریعے سے کیا ہے سخت بنا رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں، بڑی پکی قسم۔ اور اسی طریقے سے قسم کو بعض اوقات زمانے کے ٹائم پہ بھی، زمانے کے اعتبار سے آپ کیا پکا بناتے ہیں، مثال طور جمعہ کے دن آپ کیا قسم کھائیں گے تو وہ یہ زیادہ کیا ہے پکی ہو جاتی ہے قسم۔ اسی مکان کے اعتبار سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مولا کے حرم میں چلتے ہیں، زری کے پاس جا کے قسم کھاؤ، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ینبغی، بہتر ہے کہ آپ جتنا قسم کو جو ہے وہ سخت بنا سکتے ہیں تو اس طرح بنائیں، یہ چیز کیا بہتر ہے۔ اچھا، وہ ینبغی تغلیظ بالقول، تغلیظ الیمین یعنی قسم کو مضبوط بنانا، یہ ینبغی یعنی ینبغی کیا مطلب، یعنی بہتر ہے کہ اس کو کیا انجام دیا جائے۔ قول کے ذریعے سے ہو، قول کے ذریعے سے کیا مثال ہے؟ مثال طور یہ قول ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الطالب الغالب الزار النافع المدرک المہلک، یہ ساری چیزیں کہ الذی یعلم کہ جو ذات جانتی ہے من السر رازوں میں سے ما یعلمہ من العلانیت ایسی جانتی ہے کہ جو وہ علانیہ جانتی ہے، اس کے نزدیک کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ ساری صفات پڑھ کے وہ قسم کھائے گا تو یہ ایک بڑی مضبوط قسم شمار ہوگی. اسی طریقے سے والزمان یعنی بالقول والزمان، قول کے ذریعے سے اور زمان کے اعتبار سے، جیسے جمعہ کے دن، عید کے دن، زوال کے بعد اور کیا ہے عصر کے ٹائم، تو یہ ٹائم کچھ مخصوص ہیں قسم کے حوالے سے روایات میں. اچھا مکان کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے کعبہ میں جا کے قسم کھانا، حطیم جو میزاب ہے کعبہ پہ لگا ہوا، اس کے سامنے جو گول سی دیوار بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حطیم کہتے ہیں. اس دیوار کے پاس جا کے قسم کھانا. مقام ابراہیم کے پاس قسم کھانا، مسجد حرام میں قسم کھانا، خود کہ حرم میں، والحرم میں. والاقصی مسجد اقصی میں تحت الصخرۃ ہے، مسجد اقصی میں ایک چٹان اور ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے جا کے کیا قسم کھانا. والمساجد فی المحراب، اور مساجد میں جا کے جو محراب عبادت ہے اس میں کیا ہے قسم کھانا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شہید اول نے تعبیر استعمال کی ینبغی، ینبغی کا مطلب اچھی بات ہے. شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ وہ استحباب التغلیظ ثابت فی الحقوق کلھا، کہ تغلیظ کا ثابت ہونا یعنی قسم کو مضبوط بنانا اس کا مستحب ہونا ثابت ہے جی، یعنی یہ کام مستحب ہے. کہاں پہ مستحب ہے؟ فی الحقوق کلھا، تمام کے تمام جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہیں چاہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، اس میں تغلیظ الیمین کیا ہے؟ یہ ثابت ہے. یہ کلھا کی جو ضمیر ہے یہ مالی اور غیر مالی کی طرف ہے یا حقوق اللہ یا حقوق آدمی کی طرف ہے؟ مطلق بات کی یہاں پہ، مالی غیر مالی بھی اس کے اندر آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. الا مگر یہ کہ ان ینقص المال عن نصاب القطع، کہ اگر حق کوئی مال کا ہے، یعنی حقوق اللہ حقوق العباد مال کی ہوتے ہیں، پیسے کے ہوتے ہیں، اگر کوئی مالی حق ہے اور وہ جو حق ہے وہ نصاب قط سے کیا تھوڑا ہے. قط کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کاٹنا. ہاں، چور کے جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوری پہ، تو وہ چور کے ہاتھ جو ہے نا ہر چوری پہ نہیں کاٹے جاتے، وہ تقریباً ایک جو ہے وہ ربع دینار بنتا ہے، جس کا پہلے ہم نے حساب لگایا تھا تو اس ٹائم پہ پاکستانی تقریباً 150 روپیہ بن رہا تھا کہ کتنا بن رہا تھا. یعنی اگر 150-200 سے نیچے اس نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. ٹھیک ہے، یہ نصاب ہے، یعنی میں کہتا ہے اس نصاب تک چوری ہوگی اور وہ بند چیز سے اٹھایا ہوگا، تالا توڑ کے اٹھایا ہوگا، تو شرائط ہیں اس کی بہت زیادہ، پھر کیا اس کا ہاتھ کاٹیں گے وغیرہ نہیں کاٹیں گے. تو یعنی اگر وہ جو مال ہے جس کا دعویٰ ہو رہا ہے وہ نصاب قط سے تھوڑا ہے، نصاب قط کتنا ہے؟ ربع دینار ہے. دینار کے کیا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے. سونے کے دینار کا کیا ہے؟ چوتھا حصہ. میرے خیال میں شاید 2-3 گرام یہ سونا بنتا ہے کہ 1 گرام، اب صحیح اندازہ نہیں ہے اس کو. ہاں ابھی یہ مہنگا ہو جائے گا، یہ بہت پرانی بات ہے. دینار کے کتنے مسکال کا ہوتا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا حساب کتاب، کہ 1 مسکال صرفی 4 یہ کتنے گرام بنتے ہیں، تو اس کا اگر چوتھا حصہ نکالیں تو 1 پوائنٹ کچھ بنے گا. تو اس میں کیا ہے کہ پھر تغلیظ کیا مستحب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پھر وہ سادہ قسم کھا لے، پیسہ تھوڑا ہے تو تھوڑی القاب لگا کے. ولا یجب علی الحالف الاجابۃ الی التغلیظ، یہ مستحب ہے لیکن حالف کے اوپر واجب نہیں ہے کہ الاجابۃ الی التغلیظ، کہ وہ جو ہے وہ قبول کرے کس چیز کو؟ تغلیظ کو، کہ میں اس طرح کی کیا ہے جمعے کے دن قسم کھاؤں گا. وہ یکفی قولہ، اور یکفی ہے یعنی حالف کے لیے کافی ہے، قولہ اس کا یہ قول کافی ہے کہ واللہ ما لہ عندی حق، ما لہو یعنی للمدعی، کہ مدعی کے لیے نہیں ہے، عندی میرے پاس کوئی حق بھی نہیں ہے. اس میں فقط اس نے لفظ واللہ کہا، کوئی الفاظ اور ذکر نہیں کیے، تو یہ بات کیا ہے؟ کافی ہے. اچھا جی. وہ یستحب للحاکم، حاکم کے لیے مستحب کیا ہے کہ وعظ الحالف قبلہ قبل الیمین، کہ یمین سے پہلے جو ہے نا حالف کو نصیحت کرے، جو قسم کھانے والے واعظ کرے. اچھا وہ واعظ کیا کرے گا؟ نصیحت کیا کرے گا؟ شہید ثانی اس چیز کو کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَتَرْغِيبُهُ فِي تَرْكِ الْيَمِينِ، وہ تفصیلیہ لگائی کہ اسے رغبت دلائے کہ وہ قسم نہ کھائے. ٹھیک ہے جی. قسم کیوں نہ کھائے؟ یا تو یوں رغبت دلائے کہ اجلال للہ تعالیٰ، کہ اللہ کی ذات کو بڑا سمجھتے ہوئے، عظیم سمجھتے ہوئے،
او خوفا من عقاب لا تقدیر الکذب، یا اسے یہ کہا ہے کہ بھی دیکھو اگر اللہ تقدیر الکذب تم جھوٹے ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب کیا ہے بہت شدید ہے اس میں، اس کا کیا اسے خوف ڈرائے۔ اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہو کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِ، اس کے اوپر تلاوت کرے، حالف کے اوپر، ما وہ چیزیں تلاوت کرے کہ وارد فی ذالک جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں، یعنی ترک یمین میں یا یمین کے باب میں وارد ہوئی ہیں، من الاخبار روایات والآثار، اور وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ معروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی سے یہ روایت ہوئی ہے کہ من اجل اللہ، کہ جو اللہ کو عظیم قرار دے اس بات سے کہ ان یحلف بہ، کہ وہ اس کی قسمیں کھائے، اوکے کہ اللہ بہت بلند ہے کہ میں اس کی کیا قسم کھاؤں، اگر وہ یہ اپنی سیرت اپنائے ہوئے ہو تو اعطا اللہ خیرا، تو اللہ اسے کیا ہے خیر عطا کر دے گا، مما اس چیز کی نسبت سے کہ ذہب منہ، جو اس سے چلی گئی ہے، یعنی اس کا مال ضائع ہو گیا، چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اس نے قسم نہیں کھائی، قسم کھا لیتا تو مال اس کا بچ جاتا، قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ وہ اللہ کو بہت عظیم سمجھتا ہے۔ تو اب روایت کے کیا جملے ہیں کہ وہ جو اس کا مال چلا گیا ہے اس سے بہتر کہ اللہ اسے عطا کرے گا۔ دوسری حدیث اسے یوں کر کے سنایا کہ جی امام صادق علیہ السلام کا یہ حدیث ہے کہ من حلف باللہ کاذبا کفر، کہ جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی کفر کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ من حلف باللہ صادقا، اور جو اللہ کی سچی قسم کھاتا ہے تو آسما وہ کم از کم گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مذمت کے معنی میں۔ ان اللہ عز وجل یقول، یہ قرآن مجید میں ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے کیا ہے عرضۃ، یعنی ایک پیش کر کے نہ پیش نہ کریں، اللہ کو اپنی قسموں کے لیے پیش نہ قرار دو، اللہ کو انہیں اپنے قسموں کے لیے نہ قرار دو کہ اللہ کو تم نے بس اپنی قسم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہو گئی۔ وعنہ، اور یہی امام صادق ہم سے روایت ہے کہ قال، امام یہ فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی، کہ مجھ سے میرے والد، یعنی امام باقر علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان اباہ، کہ جو ان کے والد ہیں، امام باقر کے والد تو امام زین العابدین علیہ السلام بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابا سے مراد کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ ان کے والد یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا نہیں، وہ آگے دیکھیں آپ کہ کانت عندہ امرأۃ، کہ ان کے پاس ایک خاتون تھی، یعنی بیوی تھی، اور وہ کیا تھی؟ من الخوارج، خوارج میں سے تھی۔ فقضا لابی انہ طلقا، تو میرے والد کے لیے یہ فیصلہ ہوا، یا میرے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ انہ طلقہا، کہ وہ انہیں کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے، ٹھیک ہے۔ فدعت علیہ صداقہا، تو اب اس خاتون نے کیا ہے دعویٰ دائر کر دیا علیہ، مولا کے اوپر، کس کی دعویٰ کر دیا؟ صداقہ، اپنے مہر کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر طلاق دی جائے تو پھر جتنا مہر اگر معجل ہے تو وہ سارا دینا پڑتا ہے۔ فجاءت بہ الی امیر المدینہ، اب اس نے جو ہے وہ امیر الاسلام کو لے کر آ گئی کس کے پاس؟ فجاءت بہ، یعنی بے امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ آ گئی، الی امیر المدینہ، مدینہ کا جو بڑا امیر تھا، جو حاکم تھا، اس کی طرف آ گئی۔ آگے کیا جملہ ہے؟ تستعدی ہے، ہاں، ان سے یعنی کوئی چیز طلب کر رہی تھی، استعداد کر رہی تھی، یعنی اپنے مہر کو طلب کرنے کے لیے خاطر جو ہے نا وہ امیر مدینہ کے پاس آ گئی۔ فی الحال میرے ذہن میں یہ مطلب آ رہا ہے، مزید استعدہ کا آپ لغت میں دیکھیے گا کس معنی میں ہے۔ اچھا، حکومت کو طلب کرنے کے لیے، اچھا، تو وہ جو ہے وہ امیر کے پاس آ گئی، اور کیوں آئی جی؟ اس وجہ سے کہ تستعدی ہے، وہ اس سے حکم کو کیا، فیصلے کو کیا طلب کر رہی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا جی؟ فقال لہو، تو اس امیر جو مدینہ کا امیر تھا اس نے لہو یعنی فقال لہو، ہاں فقال لہو امیر المدینہ تھے، تو مدینہ کے امیر نے کیا ہے یہ امام سے یہ فرمایا کہ یا علی، اب یہاں پہ یا علی آ گیا نا، تو یا علی سے مراد امام زین العابدین صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر کیوں کچھ شروعاتوں نے لکھا کہ اس سے مراد امیر المؤمنین اسلام، عجیب ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا امام کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام بنتے ہیں۔ یہ اچھا، امام سجاد کا لکھا، یہ پھر میں کس میں پڑھ رہا تھا؟ یہ اصل اس بطینی کی روایت ہے کہ جو کاذب ہے،
جھوٹا. عن علی بن حمزہ عن ابو بصیر. ٹھیک ہے امام زین العابدین سے مراد ہے. ٹھیک ہے میرے ذہن میں ایسے مولا امیر تھے. امام زین العابدین علیہ السلام مراد ہے. تو امیر مدینہ نے کہا کہ یا علی، کہ اے امام علی زین العابدین علیہ السلام، اما ان تحلفا، یا تو آپ قسم کھائیں کہ آپ نے اس کا مہر دے دیا ہے، ٹھیک ہے، او توعطیہ، یا آپ اگر قسم نہیں کہتے تو توعطیہا، تو آپ کیا اس کو مہر دے دیں، ٹھیک ہے. فقال علی، تو امام نے مجھ سے کہا، یعنی امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام نے جو ہے وہ مجھ سے یہ کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، کم کھڑے ہو جاؤ، فاعطھا 400 دینار، اس سے کیا ہے 400 دینار لا کے دے دو. فقلت یا ابا، تو میں نے کہا کہ اے میرے والد، جعلت فداک، میں قربان جاؤں، الست محقاً، کیا آپ حق پہ نہیں ہیں کہ آپ نے پہلے دے دیا ہے مہر؟ قال بلا، کہا کہ ہاں میں حق پہ ہوں، ولکنی اجللت اللہ عز وجل، میں نے اللہ کو بہت عظیم قرار دیا ہے اس بات سے کہ ان احلف بہ یمین صبر، کہ میں اس کی قسم کھاؤں، اور قسم بھی کون سی، جو یمین صبر یعنی یمین صدق ہے، ایسی قسم کہ جو کیا ہو، صبر والی ہو. صبر والی قسم، سچی قسم کو صبر والی قسم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو قسم لینے والا ہوتا ہے وہ اس قسم کے اوپر کیا ہے، صبر کر رہا ہوتا ہے. تو میں یعنی اللہ کی سچی قسم کھاؤں، اس بات کو جو ہے وہ میرے لیے کیا ہے، مشکل ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے میرے لیے بہت عظیم ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ روایات پڑھ کے سنانا قسم سے پہلے یہ کیا ہے، قاضی کے لیے مستحب ہے. ترغیب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.